ڈاکٹر صاحب پیٹ اور ہپس میں چربی کیوں ہوتی ہے اور ان کو پگھلانے کا علاج بتا دیں؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ تو میری پتہ نہیں کتنی ویڈیو ہے پگلانے کی، یہ جانو ہوتی کیوں ہے؟ سب سے زیادہ وزن بڑھتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھانے سے۔ سب سے زیادہ وزن کیوں بڑھتا ہے؟ سائنس کہتی ہے جو بول آپ بولتے ہو نا، اس کا ایک کلر ہوتا ہے، اس کا ایک امیج ہوتا ہے، اس کا ایک اورا ہوتا ہے۔ اس کو حدیث سے سمجھو۔ ہم سب نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے تو قبر میں جب عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے تو وہاں پہ ایک نورانی شکل والا مجسم آئے گا۔ وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ وہ سورہ ملک ہوگی۔ وہ کون ہوگی؟ میرے محترم بھائیو، 1442 سال پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے آج ایک ایک چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ جو بولتے ہو نا اس کا باقاعدہ ایک جسم بنتا ہے، اس کا ایک امیج بنتا ہے، اس کا ایک کلر بنتا ہے، اس کا ایک اورا ڈیپتھ بنتی ہے۔ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے اس کو سایہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچھا، سارے بھاگتے ہیں سائے کا علاج کرنے، کوئی یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتا یہ سایہ ہے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، جو باتیں آپ کرتے ہو نا، ہر بات کی ایک تصویر بن جاتی ہے اور اس تصویر کے اندر ایک رنگ بھر جاتا ہے، اس کے اندر پھر ایک خوشبو یا بدبو آ جاتی ہے، اور وہ باتیں جو آپ نے کہیں یا میں نے کہیں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ میرے ساتھ جڑ جائیں گی، وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اب میں جہاں جاؤں گا میری کہی ہوئی باتیں، ایک بات وہ ہوتی ہے جو زبان سے کہتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں ایک بات وہ ہوتی ہے جو من سے کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے تو دیکھنے والے ہیں، ان کی تو آنکھیں بھی ہیں، ان کے تو کان بھی ہیں، ان کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ میرے محترم بھائیو، ایک آنکھ یہ ہے اور ایک آنکھ ہمارے دل کی ہے، اندر ہے۔ ایک کان یہ ہے اور ایک کان ہمارے اندر ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک دیکھنا یہ ہے اور ایک دیکھنا من کا ہے۔ سائنس اس بات کو سمجھتی ہے۔ سائنس کہتی جو زبان سے بولتے ہو یہ 1% طاقت رکھتا ہے، اور جو دل سے بولتے ہو وہ 1000% طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے نہیں یار بندہ دلوں گل کرتا پیا ہی، وہ جو دل کی بات ہے، اور جو بات جہاں سے نکلتی ہے وہیں اثر کرتی ہے۔ جو زبان سے نکلے گی وہ لوگوں کی صرف زبان تک رہے گی، اور جو دل سے نکلے گی وہ دل پہ اثر کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آپ کا ظاہر ہے نا، ایک ظاہر کی آنکھیں ہیں اور ایک آپ کا انر ہے، ایک آپ کا اندر ہے، ایک اس کی بھی آنکھیں ہیں۔ جو بندہ اندر کی آنکھوں سے اندھا ہو گیا نا، اس کو کبھی ہدایت مل سکتی۔ اچھا، جس کی اندر کی آنکھیں کھل گئی نا، دنیا والے اس کو آنکھوں کو جو مرضی کہتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا، یہ جو ابھی سوال کیا گیا ہپ پہ مسل، گوشت، فیٹ کیوں بڑھ جاتی ہے مسلس میں، اس کو نا بہت ڈیپلی جاننے کی کوشش کرو کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ اصل میں ہمارا اندر بول رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارا اندر ایک بولنا تھا زبان کا، وہ کتنے % ہے، اور جو دماغ بول رہا ہے
اچھا بتاؤ، جو 1% بولنا ہوتا ہے نا، بڑا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، یار بندے کو برا نہ لگ جائے، اس کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اس کے ادب کے تمیز کے دائرے میں رہ کے بولتے ہیں. اور جو ادھر بول رہے ہیں، اور آسان کر دیتا ہوں، کیا کوئی ہم میں سے یہ پسند کرے گا کہ ہماری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ اپنے جسم کو ٹچ کرے؟ کوئی اس کے ساتھ بیٹھے، لیٹے، سوئے؟ لیکن کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ جو خیالات آ رہے ہیں، جو سوچیں آ رہی ہیں، وہ کیسی ہوتی ہیں؟ اور ان کو جگہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ایک کھیت ہے، اگر آپ اس میں کچھ نہیں لگاؤ گے تو اس میں گھاس تو اگنی اگنی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے کھیت کو کبھی خالی. یہ جو وزن بڑھتا ہے نا، یہ خیالات آتے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچے کو صبح صبح خیالات دے دیے اللہ کے، ہم نے فجر کی نماز میں جو پڑھا ہے، جو اللہ کی باتیں کی ہیں، اس کو بتا دیتے کہ بیٹا ہم نے فجر کی نماز میں، فجر کی رکعت میں، جو پہلی رکعت میں جو پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. بتاؤ اس کا سارا دن کیسا گزرنا تھا؟ سائنس کہتی ہے صبح صبح یہ برین سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. صبح صبح یہ برین سب سے زیادہ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں کبھی 60 آیات، کبھی 70 آیات، کبھی 100 آیات تلاوت کرتے تھے. حالانکہ پورا دن کبھی بھی کسی رکعت میں اتنا پڑھا. اچھا یہ 1442 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سارا دن، سائنس کہتی ہے جو آپ کے مائنڈ نے صبح کو پکڑ لیا، سارا دن باڈی اسی کے اکارڈنگ چلے گی. اور سچ بتاؤ، ہم صبح صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں کو کیا پکڑاتے ہیں؟ یہ وزن کیوں بڑھتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ایسی باتوں کی طرف لگا رہے ہیں. اور تیرے چاچے نے منڈے نے دیکھا کتنے نمبر لیتے ہی. اچھا سچ بتاؤ، یہ جو بات ہم اس سے کہہ رہے ہیں، اس بیٹے کی خوشی پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے دکھ میں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کی تعریف کر رہے ہو، یا آپ اپنے اندر سے وہ غصہ نکال رہے ہو؟ او بے کی بن گیا تو یہ حسد کی ایک قسم ہے، اور حسد آگ ہے. اور سچ بتاؤ، جب ہم نے اس کی بات ادھر کی تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے تھا نا، ماشاءاللہ دیکھو میرے بھائی کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی. اور بیٹا تم نے کیا کیا؟ اچھا ان دونوں باتوں میں کوئی ڈفرنس ہے؟ لیکن اللہ کے ہاں ڈفرنس ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ لفظوں سے وزن بڑھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے موٹے لوگ ہیں وہ کھاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتا ہے، میں نے صبح میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں پورے دن میں 3 کپ چائے پیتی ہوں، لائٹ سے بسکٹ کھاتی ہوں، اور میرا وزن دن بدن پھر بڑھ رہا ہے. میں نے اسے کہا بہن بولتی کتنے ہو؟ ایک بولنا ہے زبان کا اور ایک بولنا ہے دماغ کا. اس کو سمجھ لو. ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں یہ زبان تو بند ہوتی ہے، لیکن یہ والی زبان وہ باتیں کر رہی ہوتی کہ نہیں کر رہی ہوتی؟ وہ یار ہے کرنا سی، یار ہے کرنا سی، اللہ بھی دیکھنا سی، ابھی دیکھنا سی، ابھی دیکھنا سی، ابھی دیکھنا سی. اور سچ بتاؤ وہ کتنی پاورفل ہوتی ہے، یہ والی باتیں کتنی پاورفل ہوتی ہیں. آپ نماز میں رکعت بھول جاتے ہو. بھولتے کہ نہیں بھولتے؟ اچھا یہ باتیں میں حقیقت میں مبنی کر رہا ہوں کہ کہانیاں سنا رہا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں، جو چیز وزن بڑھاتی ہے وہ آپ کے تھاٹس ہیں. ایک کام کر لو، صرف ایک کام، آج کے بعد ہم نے کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. اور یہ سوچنا ہی نیت ہے، یہ سوچنا ہی، اور اسی نیت کو رب ارادہ کہتا ہے. اور اسی کے بارے میں امام بخاری نے
اپنی بخاری میں سب سے پہلی لاکھوں حدیثیں یاد ہونے کے باوجود جس حدیث کو سب سے پہلے لے کے آئے وہ کیا ہے؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ، انما الاعمال بالنیات۔ آج سے نیت کرو، یہ جتنے بہن بھائی موٹے ہیں یہ پتلا ہونا چاہتے ہیں، آج سے نیت کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ کسی کا گوشت، ہم نے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم نے کھانا ہی نہیں۔ آپ جب بیان کرو گے نا کسی کے بارے میں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، صرف 1 مہینہ، اور یہ جو میں نے آپ کو پانی پینے کا طریقہ بتایا ہے نا، اس کے پیچھے لاجک کو سمجھو، لاجک کو سمجھو۔ میں نے کہا 1 گلاس پانی کے 150 گھونٹ بھرنے ہیں، 3 سانس میں پینا ہے، 1 سانس میں 50 گھونٹ بھرنے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ جب آپ پانی پیو گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 تک جاؤ گے، مائنڈ جو ہے وہ گنتی کو گن رہا ہوگا کہ باتوں کو؟ آپ کا مائنڈ پانی پیتے پیتے جتنی دیر تک وہ خاموش رہے گا نا، وہ آپ کے جسم کو ریلیکس کر دے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا 1 لقمے کو 32 بار چباؤ، اللہ کی قسم 32 بار چبانے کا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تمہارا دھیان وہ جو کھاتے ہوئے سوچتے ہو نا اس پہ ختم ہو جائے، کس پہ آ جائے؟ یہ حکیم لقمان نے طریقہ بتایا تھا۔ حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے، بیٹا میں نے 70,000 بیماریوں کا علاج 2 چیزوں سے کیا، عزت اور غم ہوتا ہے ماضی کا، غم ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے مستقبل کی۔ اور آج جتنے موٹے لوگ ہیں ان کو کس چیز کی فکر ہے؟ میری شادی کیسے ہوگی، میرا فیوچر کیسا ہوگا، میرا کاروبار کیسے چلے گا۔ میرے محترم بھائیوں، صرف اپنی سوچ کو اچھا کر لو، اور سوچ پریزنٹ ہے، سوچ اس کو اچھا کر لو۔ اور کھانے، یہ جو دماغ ہے نا، صرف اس دماغ کو وہ چیزیں دو جو رب چاہتا ہے، جو، اور رب نے قرآن میں فرمایا جتنی اچھائیاں وہ تیرے رب کی طرف سے ہیں اور جتنی برائیاں وہ ساری کی ساری شیطان کی طرف سے ہیں۔ ہم نے اپنے دماغ میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں لے کے آنی۔ اپنا کھانے کا طریقہ، اپنا پینے کا طریقہ، اپنا سونے کا طریقہ، اپنا بولنے کا طریقہ، اپنا اٹھنے کا طریقہ، اپنا چلنے کا طریقہ، اپنا دیکھنے کا طریقہ، اپنا سمجھنے کا طریقہ، یہ سارے طریقے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے جیسے کر لو۔ واللہ 1 مہینہ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، صرف جو باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی ہیں، وہ باتیں کون سی ہیں؟ یعنی اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، بیت الخلاء میں جانے کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار۔ واللہ 1 مہینہ صرف پرسکون ہو کے اپنے دماغ کو حاضر کر کے، یعنی جو بول رہے ہو آپ کے دماغ کو پتا ہو کہ آپ بول رہا ہے، اس میں کوئی اور باتیں، یعنی اس زبان کے ساتھ دماغ کی زبان نہ چل رہی ہو، صرف یہ زبان اپنی نمازوں میں صرف دھیان لے آؤ، اور ان 5-7 باتوں پہ عمل کر لو۔ 1 مہینے میں واللہ قسماً کہتا ہوں 5 سے 7 کلو وزن کم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا انشاءاللہ الرحمن۔